اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ سورۃ الفیل ہے جس میں اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تھی، اس کو مسمار کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک، تو ابابیل کے ذریعے ایسی مدد فرمائی کہ آج تک دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، مشاہدہ کر رہی ہے۔ یہاں اس کی تفسیری نکات کو مجھے بیان نہیں کرنا، مجھے اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جب ابرہہ نے اپنا قاصد بھیجا اور حضرت عبدالمطلب جو حضور کے دادا تھے اور والی تھے، متولی تھے، خانہ کعبہ کے ذمہ دار تھے، ابرہہ نے ان کے اونٹ لے لیے تھے۔ انہوں نے جا کر جب گئے وہاں پر تو ان کی صورت کو دیکھ کر وہ ان سے متاثر ہوا، تخت سے نیچے اٹھا، اپنے برابر میں بٹھایا، اور جب انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، تو اس نے یہ کہا جیسے تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ آپ کو دیکھ کر میرے ذہن میں جو آپ کے متعلق خیالات آئے تھے وہ آپ کے اس کہنے سے کہ مجھے میرے اونٹ دے دیجئے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، وہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، جو اس گھر کا مالک ہے وہ خود حفاظت کرے گا۔ بہرحال دیکھا کہ اللہ تعالی نے ابابیل جو ایک پرندہ جو چڑیا سے بڑا اور کبوتر سے چھوٹا تھا، جس کے 3 کنکریاں ہر پرندے کے ساتھ تھیں، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں، وہ جس پر گرتی ہاتھیوں پر گریں وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا، ہاتھی سارے کے سارے بھاگ گئے۔ ابرہہ کا یہ ہوا کہ اس کو اس وقت تک زندہ رکھا گیا جب وہ اپنے مقام پر پہنچا، اس کا بدن گل کر گر گیا۔ بہرحال دیکھیے اللہ پر یقین یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ پر یقین ان کو کیسا تھا؟ جب تک وہاں پر خانہ کعبہ میں وہ رکھے ہوئے تھے بت، لیکن وہ اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین تھا کہ جس کا گھر ہے وہ حفاظت کرے گا۔ کہہ دیا اس کا گھر ہے وہ حفاظت کرے گا، ہمارے بس کی حفاظت کرنا نہیں ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹ دے دیجئے۔ تو کیسا یقین تھا؟ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایسا ہی یقین بنانے کی ضرورت ہے اللہ پر۔ ہمارا ایسا ہی یقین بنے اللہ پر کہ اللہ قادر مطلق ہے، شافع مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا جیسا یقین بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس کے بعد تابعین عہد اللہ بزرگان دین نے یہ ایسا ہی یقین بنانے کی کوشش کی۔ آج بھی ہمارا یقین ایسا ہی ہو جائے، مکمل جیسا ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہو جائے۔ انہوں نے کیسا ایمان تھا ان کا کہ اللہ حفاظت کرے گا اپنے گھر کی، اور کیسی حفاظت کی اللہ تبارک تعالی نے۔ آج بھی ہمارا اگر اللہ پر ایمان ہمارا اپنے معاملات کے اندر جن حالات سے ہم دوچار ہیں، بین الاقوامی سطح پر یا ملک کی سطح پر، ہمیں مایوس ہونے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ قادر مطلق ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط ترین کریں، قوی سے قوی ترین کریں، اللہ سے لو لگائیں، تو تمام حالات میں اللہ تبارک تعالی غیبی مدد اور نصرت کرے گا، اور تائید غیبی ہمارے ساتھ رہے گی۔ بس ہمارا ایمان ایسے ہی ہونا چاہیے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، قرآن پاک نے میں اللہ تبارک تعالی نے ہدایت کی۔ بس یہی درخواست کرنے کے لیے اس وقت میں حاضر ہوا تھا، اس کے تفصیل نکات کو بتانا نہیں ہے۔ عوام الناس کے اعتبار سے یہ کہ ہم اپنے اندر یقین پیدا کریں اللہ پر جیسا ہونا چاہیے۔ ہمارا ماپیٹ کے مسلمان ہے بس یقین ہے نہیں، اس کے اوپر اٹھنا ہے، استقامت پذیر کرنا ہے، تب دیکھیے اللہ کی مدد اور نصرت کیسے آتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ایسا ہی یقین بنائے جیسا وہ چاہتا ہے اور جیسا ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔